بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور خاوند والی عورتیں، محصنات یعنی وہ عورتیں جو کسی کے نکاح میں ہیں، من النساء عورتوں میں سے، الا ما ملکت ایمانکم مگر جو تمہارے ہاتھ آئے یعنی تمہاری ملکیت میں آ جائے اللہ کے حکم سے، کتاب اللہ علیکم یعنی جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہوں اللہ کے حکم سے، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، اور حلال کی گئی ہیں تم کو ما وراء ذالکم سب عورتیں ان کے سوا، ما وراء ان کے سوا، ذالکم سب عورتیں تمہارے لیے، ان تبتغوا باموالکم یہ کہ تم طلب کرو ان کو اپنے مال کے ذریعے، محسنین مال کے ذریعے یعنی مہر ادا کر کے، محسنین قید میں لانے کے لیے، ہمیشہ ان کو اپنے پاس رکھنے کے لیے، غیر مصافحین نہ کہ صرف مستی کے لیے، مستی نکالنے کے لیے، شہوت کے لیے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ پھر جس سے تم فائدہ اٹھا لو، کام میں لے آؤ تم ان عورتوں میں سے، منہن فآتوہن اجورہن فریضہ تو دو ان کو ان کا مہر جو مقرر ہوا ہے، ولا جناح علیکم فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ اور گناہ نہیں تم کو اس بات میں کہ جو تم ٹھہرا لو آپس کی رضامندی سے مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ کان علیما حکیما بے شک اللہ تعالیٰ علم رکھنے والا، جاننے والا، حکمت والا ہے۔ پیچھے بات ہوئی کہ جو عورتیں جن سے نکاح حرام ہے، محرمات کے بارے میں، اور آگے فرمایا والمحصنات اور حرام کی گئی ہیں وہ عورتیں، حرام کا ترجمہ یہاں خود کریں گے، اور حرام کی گئی ہیں محصنات یعنی جو عورتیں کسی دوسرے کے نکاح میں ہیں، غیر کی بدگوہا عورت سے نکاح کی حرمت، محرمات کو ذکر فرما کر اب ان عورتوں کی حرمت یہاں بیان فرمائی جو کسی کے نکاح میں ہو، یعنی جو عورت کسی کے نکاح میں ہے اس کا نکاح اب کسی دوسرے سے نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ بذریعہ طلاق یا وفات اس شوہر سے اس کے نکاح سے جدا نہ ہو جائے اور عدت طلاق یا عدت وفات پوری نہ کر لے، اس وقت تک کوئی دوسرا اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی عورت خاوند والی تمہاری ملک میں آ جائے تو وہ اس حرمت سے مستثنی ہے، الا ما ملکت ایمانکم، اس کا مطلب یہ ہے، اس کی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کافر مرد اور کافر عورت میں آپس میں نکاح ہو اور مسلمان کفار کے ملک پر جنگ کریں، چڑھائی کرے، اس عورت کو قید کر کے وہ دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں لے آئے، تو وہ عورت جس مسلمان کو ملے گی اس کو حلال ہے، گویا اس کا شوہر کفار کے ملک میں زندہ موجود ہے اور اس نے طلاق بھی نہیں دی، تو اب وہ کافر عورت لونڈی ہے اور وہ یہ مسلمان مرد کے لیے وہ حلال ہے، لیکن کافر عورت جو عورت کافرہ ہے اور کفار کے ملک سے پکڑی ہوئی آئی ہے، اس کے حلال ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک حیض اس پر گزر جائے اور وہ عورت مشرک بت پرست نہ ہو بلکہ اہل کتاب میں سے ہو، وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ اور اس کے علاوہ یعنی کسی اور کی مدکوہا کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں، جن عورتوں سے حرمت بیان ہو چکی ان کے علاوہ حلال ہے، اور وہ شرائط کے ساتھ ہیں، 4 شرطوں کے ساتھ، اول یہ کہ زبان سے ایجاب اور قبول کیا جائے کہ قبول ہے، دوسرا یہ کہ مال کا دینا یعنی مہر وغیرہ، تیسرا یہ کہ ان عورتوں کو قید میں لانا اور اپنے قبضے میں رکھنا مقصود ہو، صرف شہوت مقصود نہ ہو جیسا کہ زنا میں ہوتا ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے وہ اس کی زوجہ ہو، چھوڑے بغیر وہ چھوٹے نہ، مطلب یہ کہ کوئی مدت مقرر نہ ہو، اس سے متاع کا حرام ہونا معلوم ہو گیا جس پر اہل حق کا اجماع ہے۔ چوتھی شرط جو دوسری آیتوں میں مذکور ہے کہ مخفی طور پر دوستی نہ ہو، کم سے کم 2 مرد گواہ ہوں یا پھر 1 مرد اور 2 عورتیں اس معاملے کی گواہ ہوں، ایجاب اور قبول کے ساتھ 2 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، گواہوں کے بغیر بھی نکاح درست نہ ہوگا۔ جس عورت سے نکاح کیا ہے اس کے بعد شوہر نے اس سے کسی مدت معین یا قلیل یا طویل تک نفع بھی حاصل کر لیا، کم سے کم ایک ہی دفعہ ہی خلوت صحیحہ کی نوبت آئی، تو اب اس عورت کا پورا مہر دینا لازم ہے۔
فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، پھر جب تم نے نفع اٹھا لیا ان عورتوں سے تو ان کو ان کا مہر مقرر جو ہے وہ ادا کرو، پورا مہر دینا ہوگا۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، آپس کی رضامندی سے جو مہر مقرر ہے اس میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، باہمی رضامندی سے مہر میں کمی بیشی جائز ہے۔ اگر زوجین مہر مقرر کر لینے کے بعد کسی بات پر راضی ہو جائے، مثلا عورت اپنی خوشی سے مہر میں سے کچھ معاف کر دے کچھ، تو وہ مختار ہے، اس میں کچھ گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا حکمت والا ہے۔